وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج آسان درس قرآن کے اندر پہلے پارے میں رکوع نمبر 12 ہے، جس کے اندر 7 آیتیں ہیں، آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 103 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ اے نبی کہہ دیجئے، جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو وہ یاد رکھے کہ بلا شبہ اس قرآن کو اسی نے اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے، جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل شدہ ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کی طرف واضح آیتیں نازل کی ہیں اور ان کا انکار صرف فاسق لوگ ہی کرتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اسے پھینک دیا، یعنی توڑ دیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو ان کے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق کرتا تھا تو ان اہل کتاب میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو یوں پس پش ڈال دیا گویا کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور انہوں نے اس کی پیروی کی جسے شیطان سلیمان کی بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے علیہ الصلاۃ والسلام نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور یہودیوں نے اس جادو کے علم کی پیروی کی جو بابل شہر میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر نازل کیا گیا، حالانکہ وہ دونوں فرشتے بھی جادو سکھانے سے پہلے کہہ دیتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، لہٰذا تو جادو سیکھ کر کفر نہ کر۔ چنانچہ لوگ ان دونوں سے ایسا جادو سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور وہ اللہ کے حکم کے سوا اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور لوگ ان سے کچھ ایسا علم یعنی منتر سیکھتے جو انہیں نقصان ہی پہنچاتا تھا، انہیں فائدہ نہیں دیتا تھا، اور انہیں معلوم تھا کہ جس نے اس جادو کو خریدا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور یقیناً وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو یقیناً انہیں اللہ کے یہاں بہتر ثواب ملتا، کاش وہ اسے جانتے ہوتے۔ ناظرین کرام، آج ہم نے درس کے اندر رکوع نمبر 12 سنا، جس کے اندر 7 آیتیں تھیں، 97 سے 103 تک۔ مختصر تشریح اب آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے فرشتوں کو نہیں چھوڑا۔ جب ان لوگوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا تو فرشتوں کو بھی نہیں چھوڑا، اللہ کو بھی نہیں چھوڑا، نعوذ باللہ، تو نبیوں کو قتل کیا۔ اب یہاں ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں نے فرشتوں کو بھی نہیں چھوڑا، یعنی جبریل امین کو اپنا دشمن کہا۔ کچھ یہودی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال پوچھنے لگے، یہ سوال کا جواب نبی ہی دے سکتا ہے، اچھا یہ بتائیے آپ کے پاس وہی لے کر کون آتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل امین آتے ہیں، تو کہا وہ ہمارے دشمن ہیں، اور میکائیل ہمارے دوست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نہ، جو فرشتوں کا دشمن ہے اللہ ان کا دشمن ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ کے ولیوں سے جو دشمنی مول لے گا اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6502، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی مول لے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ کے ولی سے کبھی بھی دشمنی مول مت لیجیے۔ پھر اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے، ان لوگوں نے رسولوں کو نہیں چھوڑا۔ سلیمان علیہ السلام پر الزام لگایا یہودیوں نے کہ جادوگری کی وجہ سے ان کی سلطنت چل رہی ہے۔
اس میں یہ کہا گیا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جادوگر نہیں ہیں، اور فرشتے جو آئے تھے بابل شہر کے اندر وہ آزمائش کے طور پر آئے تھے، اور وہ بول دیتے تھے کہ تم لوگ جادو مت سیکھو۔ پتہ یہ چلا کبھی کبھی کچھ چیزیں سکھانے کے لیے بتایا جا سکتی ہے تاکہ لوگ اس سے بچے رہیں، اس کا غلط استعمال نہ کریں۔ تو 2 فرشتے آزمائش کے طور پر آئے۔ کچھ لوگوں نے کہا فرشتے ابھی لٹکے ہوئے ہیں، بھائی یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے فرشتے آئے تھے، آزمائش کے طور پر تھے۔ وہ پہلے بتا دیتے تھے کہ جادوگری سیکھنا غلط ہے۔ آج کل دیکھ لیجئے جادوگری عام ہے، اور جادو کا توڑ جادو کے ذریعے نہیں ہو سکتا، کالا جادو بڑا مشہور ہے بھائی۔ تو یہ سب جادوگری کرنا، جادو کے کام میں رہنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ جادو جو کیا جاتا ہے میاں بیوی کے درمیان جدائی، بھائی بھائی کے درمیان جدائی، اور یہاں جو ذکر ہے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِمِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جب تک اللہ نہ چاہے جادو کا نقصان نہیں ہو سکتا ہے، جادو کا اثر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے گھبرائیے نہیں، توحید کو مضبوط کر لیجئے۔ بات بات میں ہم بولتے کسی نے جادو کر دیا، فلاں آدمی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، ارے جب تک اللہ نہ چاہے کوئی دوسرا کیسے آپ کا بگاڑ سکتا ہے؟ تو جادو کا نقصان اور جادو کا اثر اسی وقت ہوگا جب اللہ چاہیں گے، اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ اللہ اگر آپ کو آزمائش میں ڈالنا چاہیں گے جادو کے ذریعے تو اثر ہو جائے گا۔ تو اس لیے جادو کا علاج کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین یا کتاب المساجد، حدیث نمبر 804، اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ ولا يستطيعها البطلہ۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، یہ برکت کی چیز ہے، نہ لینا حسرت کی چیز ہے، اور جادوگروں کی جادوگری نہیں چلے گی۔ تو کیا کرنے کا؟ سورہ فاتحہ پڑھنے کا، سورہ بقرہ پڑھنے کا، آیت الکرسی پڑھیے، معوذتین، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیے، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ اگر اللہ آزمانا چاہیں گے تو آزمائش ہوگی، نہیں آزمانا چاہیں گے تو آزمائش نہیں ہوگی، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے یہ کہا، یہودیوں نے، کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت جادوگری کی وجہ سے چل رہی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، وہ نہ خود جادوگر ہیں اور نہ ان کی حکومت چل رہی، حکومت تو اللہ نے ان کو دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، ان لوگوں نے فرشتوں کو نہیں چھوڑا، یعنی الزام لگا دیا، اور اللہ کو بھی وہ لوگ نہیں چھوڑنے والے ہیں، اس کا تذکرہ آگے ہوگا۔ تو یہ ان کی بری خصلتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان جیسی جو بری عادتیں اسے دور رکھے، جادوگری سے اللہ دور رکھے، جادوگری سے بچ کے رہیے، اور اللہ تعالیٰ کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔